کابل کے اوپر انہوں نے ڈرون پروازیں شروع کر دی ہیں دفاعی پوائنٹ آف ویو سے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایئر فورس کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. بیان میں بتایا گیا ہے کہ افسوسناک طور پر افغان طالبان نے اپنی جانب واقع پاک افغان دوستی گیٹ کو بھی جو ہے وہ آج دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. ڈرون سے پاکستان کو آج بہت بڑا جھٹکا دیا ہے طالبان نے، اور پاکستان کو اب سبق مل چکا ہے کہ طالبان کو جتنا کمزور، جتنا زیادہ ہلکا آنکھ کر یہ چل رہے تھے، اب افغان جیٹ طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں کاما کازی کی شکل میں. اور جو تشویشناک چیز ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ ان کو نہ صرف انہوں نے شہید کیا بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی. یہ کہیں سے نہ مسلمان ہیں نہ یہ انسان ہیں. اور یہ امت مسلمہ بڑی دکھی اس چیز پہ. یقین کریں دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف شہید ہیں. دوسرا یہ کہ آپ جہاد کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے، آپ کشمیر بھول گئے، مقبوضہ کشمیر بھول گئے. وہ تو آپ کا اور ہم سب کا مسئلہ ہے. تو یہ کیسے ہے کہ وہ ساری کی ساری دشمنیاں ختم اور وہ پاکستان میزائل، ڈرونز، ٹینکس اور پوری پاک فضائیہ اس وقت مکمل طور پر لڑائی میں شامل ہو چکی ہے. The next few hours are going to be very important. اب یہ نیو نارمل بن چکا ہے. مقامی صحافی کہہ رہے ہیں یہ اب روز کی روٹین بنی ہوئی، شہادتیں ہو رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے شہر کی بالکل وسط میں، آبادی کی جگہ میں. میرے جیسا ایک ادنا طالب العلم وہ اپنی جوانی میں تھا، لڑکپن میں تھا، ہر جگہ شور تھا کہ جی طالبان اور طالبان، اور یہاں کا ہر مدرسہ اور گلی کوچوں میں ان کے لیے دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. میرے جیسا ایک ادنا طالب العلم وہ اپنی جوانی میں تھا، لڑکپن میں تھا، ہر جگہ شور تھا کہ جی طالبان اور طالبان، اور یہاں کا ہر مدرسہ اور گلی کوچوں میں ان کے لیے جو حمایت تھی کہ اکثریت کے لوگ یہاں پہ رہنے والے تھے. یک دم سے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا کہ ہندوستان نے جن طالبان کے اوپر اپنے فلمیں بنائی اور بچوں کے ذہنوں تک یہ بات پھیلائی اور ان کے دماغوں میں یہ ڈالی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گردی ہیں، دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں فلاں ہیں. یک دم سے ایسا کیا ہوا کہ وہ برسوں کی دشمنی، ہندوستان ساری دنیا کو معلوم ہے کہ طالبان کے مقابلے میں انہوں نے اشرف غنی حکومت کو اور پاسٹ کی گورنمنٹس کو کتنا سپورٹ کیا، اور پاکستان کے اوپر یہی بلیم کرتا رہا کہ پاکستان ان کا سپورٹر ہے اور پاکستان یہ دہشت گردی ساری اس نے کی ہے. یک دم سے وہ چیز ہی ختم ہو گئی. بھئی آپ کی اور ہماری تو کچھ مشترکات ہیں، ہماری اخلاقی اور کلچرلی جو ہماری قدریں ہیں وہ ساری اکٹھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ جہاد کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے، آپ کشمیر بھول گئے، مقبوضہ کشمیر بھول گئے. وہ تو آپ کا اور ہم سب کا مسئلہ ہے. تو یہ کیسے ہے کہ وہ ساری کی ساری دشمنیاں ختم اور وہ پاکستان جس میں آج بھی میرا خیال ہے 30 سے 40 لاکھ افغانستان کے لوگ، اور یہ کم تر جو ہے اس کی ایک اعداد و شمار ہے کہ 40 کم تر ہے، وہ یہاں پہ بس رہے ہیں. اور آپ نے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ اور ساری کی سارے جتنے تھے، پتہ نہیں مجھے یہ چینل پہ بولنا چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ بھی میں نے میڈیا سے ہی سب کچھ پڑھا ہے کہ آپ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر، ہمارے ڈاکومنٹس کے اوپر ٹریول کرتے رہے، پاکستان آپ کو سپورٹ کرتا رہا. بالکل ایسا ہی. اور آپ اتنا حد تک چلے گئے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب ہمارے یعنی 40 لاکھ ان کے یہاں پہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایسے انصار یا تو مدینہ کے انصار تھے اور یا پاکستان کے ہیں. پورے پاکستان میں میں نے کوئی ایک ایسا کوئی نسلی تعصب کا، کوئی مذہبی تعصب کا کوئی جلوس جلسہ نہیں دیکھا جہاں کوئی گٹھ جوڑ کر کے کوئی لوگ جمع ہوئے نکلے. حالانکہ یہ تو 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور آپ وہاں پہ یہ ٹیکٹکس تو بڑے پرانے تھے اور بڑے ستی ہیں کہ آپ 500,000 بندے کو اکٹھا کر کے اور وہ اکٹھے ہو کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم یہ کریں گے. ہمیں پتہ ہے. یہ ویڈیو جاری کری ہے طالبان نے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہم نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی سینا کی چیک پوسٹ، ان کی جو تعیناتی والی سائٹ تھی وہ
हथियार भंडार गृह और साथ ही इनकी सेना के जो बेस थे उन्हें टारगेट किया है अपने आर्म ड्रोन की मदद से। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि तालिबान ने जो ये शोकेस किया है ना, ये एक बहुत बड़ा अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास इस समय लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, बल्कि है ही नहीं, और इसके अलावा फंड भी नहीं है। ऐसे में इन्होंने ना सिर्फ ड्रोन तैयार कर लिए हैं, बल्कि ऐसे ड्रोन जो कि मिलिट्री ग्रेड हैं और इतना सटीक निशाना लगा रहे हैं, इतना सटीक तो पाकिस्तान के ड्रोन भी नहीं लगाते। और साथ ही तालिबान के स्पोक पर्सन ने बताया है कि ये हमारा जवाब है पाकिस्तान को, क्योंकि जब पाकिस्तान जमीन पर हमारे लड़ाकों से हारने लगा तो उसने हमारे ऊपर लड़ाकू विमान छोड़ दिए। लड़ाकू विमान से आज दोपहर से लेकर अब तक दर्जनों स्ट्राइक काबुल में, कंधार में, अन्य छोटे बड़े कस्बों में कर चुका है पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था और यही कारण है कि हमने अपनी ड्रोन ब्रिगेड को छोड़ दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि तुम्हारे लड़ाकू विमान अगर हमारे लोगों को निशाना बनाएंगे तो हमारे पास भी ड्रोन हैं जो काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं और वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बाबे दोस्ती के पर्चे उड़ा दिए हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है बाबे दोस्ती तोरखम बॉर्डर के ऊपर। नाज़रीन, बात ये समझने वाली है कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इस वक्त जो हमारी इतलात है वो ये है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मुकम्मल तौर पर इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लड़ाई हो रही है, जहां पाकिस्तानी फौज की बमबारी से आम शहरी हलाक हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी बमबारी की वजह से अफगानी शहरी भी हलाक हो रहे हैं। इस वक्त कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे लाशें लाई जा रही हैं, पाकिस्तानियों की भी और बॉर्डर के उस पार अफगानी आम शहरियों की भी। इनमें सबसे ज्यादा जो लोग मुतासिर हुए हैं वो बच्चे और ख्वातीन हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का मर्द इस वक्त महाज़ जंग की तरफ जा चुका है। नाज़रीन, कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है अफगान फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप समझें वो ये है कि काबुल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह ऐलान किया है कि इस वक्त काबुल के ऊपर उन्होंने ड्रोन परवाजें शुरू कर दी हैं दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी मुतहर्रिक करने का फैसला कर दिया है। क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि अब जिस तरह पाकिस्तान के जेट तैयारों ने आकर काबुल पर बमबारी की, तो क्या अब अफगान जेट तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद में कामा काजी की शक्ल में, यानी सुसाइड जो होते हैं अटैक्स, वो करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर अफगानिस्तान से एक जहाज उड़ेगा और वो पाकिस्तान की फजाई हदूद में जाएगा तो इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आने से वो जहाज तबाह हो सकता है। लिहाजा ये एक और सवाल है कि क्या अब सुसाइड मिशन शुरू करने जा रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तानी पंजाबी फौज के खिलाफ?